السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وأنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين۔ جی آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں حدیث کی اس کلاس میں انشاءاللہ، اور باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جن کا ہم خاص خیال رکھیں درس کے شروع ہونے سے لے کر آخر تک انشاءاللہ۔ اس میں سے سب سے پہلی جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ دیر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، سمجھیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ یہ سنیں۔ دیکھیں یہ جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض وقت انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کسی عذر کی بنا پر کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے تو وہ ہو نہیں پاتا، تو نیکی کی توفیق مل جانا یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کلاس کو لے رہے ہیں۔ اب شکر جو ہوتا ہے، شکر دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک شکر ہوتا ہے قولی طور پر کہ ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن شکر کی جو اصل چیز ہے وہ دل سے ہوتا ہے اور وہ عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعملوا آل داود شکرا، یہ نہیں فرمایا قولو کہو یا اشکرو شکر کرو، فرمایا اعملوا یعنی عمل کے ذریعے بتاؤ شکر۔ تو حدیث کی کلاس مل جانا، اس پر شکر کیسے کریں کہ ہم اہتمام سے آئیں، اہتمام سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ ہمارے آنے جانے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے اہتمام سے لگے کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم شروع ہی سے نیت کر لیں کہ ہم یہ حدیث کی کلاس کیوں لے رہے ہیں۔ ایک دو منٹ کے لیے ہم اپنے ذہن سے، اپنے دل سے سوال پوچھ لیں کہ میں یہ حدیث کا کلاس کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اگر تو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں، ان کو سوچوں، سمجھوں، اس پر عمل کروں، پھر تو ہم ٹھیک لائن پر ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر ہم کسی اور مقصد کے لیے لے رہے ہیں جو کہ دنیاوی منصب ہے یا کوئی اور نیت ہے، تو پھر ہم ٹھیک جگہ پر نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ ہم یہ حدیث کی کلاس کیوں لے رہے ہیں۔ تیسرا جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا، جمع ہونے کا، یہ وقت فارغ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بڑی ہی پیاری دعا فرمائی ہے جو یہ چار کام کر لے گا۔ کیا چار کام کرے گا؟ فرمایا نظر اللہ امرأن، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو چار چاند لگائے، اس کے جو ہے نا باغ جاگ اٹھیں، اس کے ساری کی ساری اس کو خیریں مل جائیں۔ جو کیا کرے؟ سمع مقالتی، جو میری بات کو سنے، میری حدیث کو سنے، فوعاها، اور پھر سمجھے کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، وحفظها، اور پھر اس کو یاد کر لے، اپنے دماغ میں بٹھا لے، وبلغها، اور دوسروں کو اس پر دعوت دے۔ جو یہ چار کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں اس کے لیے اس کی خیر کی دعا کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں، تو ہم بھی انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم احادیث کو سنیں گے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو یاد کریں گے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے۔ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، یہ جو لائن ہے اس کا بڑا پیارا مطلب ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مجھے ایک چیز مل جاتی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اس چیز سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں وہ چیز جو ہے وہ ایک ایسے بندے کی طرف منتقل کر دیتا ہوں جو مجھ سے زیادہ اچھا اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو آخری لائن ہے نا، وہ بلغہا، اور اس کو آگے پھیلا دے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بعض کو حدیث کی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جب اس کو دعوت دے دیتے ہیں، آگے اس کو حدیث کو آگے پہنچا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگلا والا بندہ اس حدیث سے پورا کا پورا فائدہ اٹھا لے۔ تو آپ کو تو فائدہ ملا ہی ملا ہے، تو اگلے بندے کو بھی فائدہ ملا ہے۔ تو شروع سے نیت کر لیں انشاءاللہ
अहादीस को सुनेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे, उसको याद करेंगे और लोगों को उसकी तरफ दावत देंगे। चूंकि आज हमारा पहला दर्स है और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हदीस को प्रॉपर तरीके से एज अ कोर्स पहली दफा पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा जो बुनियादी इंट्रोडक्शन होता है हदीस का वो कर लेते हैं। लुगत के अंदर हदीस का मतलब होता है कोई बात, या इसका मतलब होता है नई चीज। जैसे हदीस कहते हैं नई चीज को, इसका ऑपोजिट होता है कदीम। तो लुगत के अंदर हदीस के बहुत सारे माने हैं, ज्यादा मशहूर माने दो हैं, एक होती है बात और एक होती है किसी नई चीज को हदीस कहते हैं। अब इस्तिलाह के अंदर एज अ टर्म हदीस वो क्या होती है? देखिए, आने वाली जो इस्तिलाहात हैं हो सकता है वो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगे, क्योंकि ये कुरान नहीं है, ठीक है ना। ये अल्लाह की तरफ से ये चीजें नहीं है, ये मुहद्दिसीन ने खुद इसको बनाया है। तो ये इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मिसालों के जरिए इसको वाज़ेह करेंगे। ऐसी बात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल, फ़िल, तकरीर या खल्की या खुलुकी सिफत को बयान किया गया हो, उसको हदीस कहते हैं। ऐसी बात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल, फ़िल, तकरीर, खल्की या खुलुकी सिफत को बयान किया गया हो, वो हदीस कहते हैं। अब ये कौल से, फ़िल से, तकरीर से, खल्की से, खुलुकी से क्या मतलब है, इसको एक एक करके समझते हैं और इस पर मिसालें भी देते हैं। पहली जो हदीस है वो कौल है। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी की कोई बात सुन रहे हैं और उसमें आपको ये सुनने को और देखने को मिले कि जिसमें ये बताया गया हो कि अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी का ये कौल है। क्या कौल है? मा नक़सत मिन सदक़तिन मिन माल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सदका से किसी का माल कम नहीं होता। तो हर वो कौल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होगा उसको हदीस कहते हैं। या बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल नहीं होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस को बयान किया जा रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सहाबी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़अु यदैहि इंद तकबीरतिल इहराम, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकबीरतुल इहराम के वक़्त दोनों हाथों को उठाते हुए देखा। अब इस जगह पर हमें अल्लाह के नबी का कोई कौल नहीं है, बल्कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़िल, उनका एक एक्शन वो जिक्र किया है, तो इसको भी हदीस कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है तकरीर। तकरीर का मतलब क्या होता है कि कोई सहाबी जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करते हैं और अल्लाह के नबी उस काम को देख भी रहे होते हैं, और देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं, सुकूत फरमाते हैं। आपका ये सुकूत फरमाना इस बात की दलालत है कि ये काम ठीक है, ये जायज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात हो ही नहीं सकती कि कोई गलत बात हो, दीन के खिलाफ हो और आप खामोश रह जाएं। तो हर वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सुकूत और खामोशी इख्तियार की गई हो, उसको भी हदीस कहते हैं। मिसाल के तौर पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, उनका एक कौल है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके दस्तरखान पर गो खाई। गो जो है वो दब को कहते हैं, जो कि छिपकली की एक फैमिली में से होती है, थोड़ी बड़ी होती है, सहराई जानवर है, अहले अरब उसको खाते भी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मना नहीं किया। अब यहाँ पर यानी कि क्या किया कि आप सुकूत फरमाया, जो कि इस बात पर दलालत है कि गो खाना जो है वो जायज़ है, तो इसको भी हदीस कहते हैं। अब गो खाना जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, हलाल है, मकरूह है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी फ़िक़्ह की क्लास नहीं है, ये हदीस की क्लास है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी औसाफ को बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है, काना लैसा बित्तवीली वला बिलक़सीर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा छोटे थे, यानी दरमियाना कद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाढ़ी जो थी वो घनी थी, बाल इस तरह के थे, चलते इस तरह थे। तो अगर इस तरह के औसाफ बयान किए जाएं जो कि इंसानी जिस्म के मुताल्लिक हों, तो वो उसको भी हदीस कहते हैं। या बाज़ औक़ात क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर
कान अलैहि सलातु वस्सलाम करीमन शुजाअन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे और बहादुर थे। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को बयान किया है, उनकी क्वालिटीज को बयान किया गया है। तो हर वो बात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई क्वालिटी, कोई वसफ, कोई औसाफ बयान किया गया हो, उसको भी हदीस कहते हैं। तो खुलासतन हर वो बात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल को, किसी फेल को, एक्शन को, या वो काम जो आपके सामने हुआ हो और आपने खामोशी इख्तियार की हो, या आपके जिस्मानी औसाफ में से किसी वसफ को, या आपकी क्वालिटीज में से, आपके अखलाक में से किसी खुलक को बयान किया गया हो, तो हर ऐसी बात को हदीस कहते हैं। ये तो थी हदीस की कुछ डेफिनेशन। आगे चलते हैं, अभी हदीस कहते किसे हैं और हदीस जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बनती है। हदीस जो है वो दो चीजों का मजमुआ होती है। पहली चीज सनद होती है, दूसरी चीज जो है वो मतन होती है। दो चीजों से मिलकर हदीस बनती है, एक सनद और एक मतन। अब ये सनद और मतन ये क्या होते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अब उसको देखते हैं। ये आपके सामने मैं एक हदीस लेकर आया हूं। आम तौर पर जो हमारी किताबें होती हैं, जो कि आमत और नास के लिए लिखी जाती हैं, उसमें हदीस ऐसे नहीं लिखी जाती, उसमें शॉर्ट करके लिखी जाती है। लेकिन जो उलमा जो किताबें पढ़ते हैं, जो उनके सही रेफरेंस होते हैं, उसमें इस तरह हदीस लिखी जाती है। अब ये जो हदीस है वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र की है। अगर आप देखें, जो येलो रंग की राइटिंग है वो सनद है, और जहां पर ये व्हाइट रंग की राइटिंग शुरू हो रही है आने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहां से आगे ब्लैक रंग की वो मतन है। जो जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई होती है उसको मतन बोलते हैं। वो बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती है, कोई कॉल, कोई फेल, कोई सिफत, कोई क्वालिटी, उसको मतन कहते हैं। और जिन जिन लोगों के जरिए से वो बात हम तक पहुंची होती है उसको सनद कहते हैं। जिन जिन सिलसिलों के जरिए से, लोगों के जरिए से वो बात हम तक पहुंची होती है उसको हम सनद कहते हैं। अब सनद होती क्या है, ये वही पिछली हदीस है। तो अगर आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हों, तो सनद जो होती है वो नीचे से ऊपर चलती है। जैसे आने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, उसको सुना अब्दुल्ला बिन अमर, जो कि क्या हैं, सहाबी हैं, अल्लाह के नबी से सहाबी ने सुना। अब्दुल्ला बिन अमर से शाबी रहिमहुल्लाह, जो कि ताबीई हैं, उन्होंने सुना। और शाबी ने जो है वो उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने सुना, और अब्दुल्ला बिन अबी सफर ने सुना, ये तबा ताबईन है। और फिर उनसे शोबा ने सुना। शोबा जो है ये एक मुहद्दिस हैं। फिर शोबा से जो थे वो आदम बिन अबी अयास ने सुना, वो जो थे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद थे। और यहाँ से इमाम बुखारी ने हदीस अपनी किताब के अंदर जिक्र की गई है। अब ये जो अकेले अकेले नाम मैंने बॉक्सेस के अंदर रखे हुए हैं, हर एक आदमी को रावी कहते हैं। रावी वो होता है जो हदीस को नकल करता है। तो इस हदीस के अंदर कितने रावी हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच रावी हैं इस हदीस के अंदर। और रावियों के सिलसिले को इस तरह लिखना, मिलाकर मैंने इससे सुना, उसने उससे सुना, इसको सनद कहते हैं। और सनद खत्म हो जाने के बाद, सनद खत्म हो जाने के बाद जो बात शुरू हो रही है उसको मतन बोलते हैं। जी, यहां तक अगर किसी भाई का कोई सवाल है जो वाजे नहीं हो, कि बात पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जी, कोई सवाल, कोई बात समझ में ना आई हो, पूछ सकते हैं। हदीस की डेफिनेशन पढ़ ली है, हदीस किन चीजों से मिलकर बनती जी, है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि सनद क्या है और मतन क्या है। ये जो अहादीस की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ज़ईफ़ और हसन और सही, तो इसकी कुछ डिटेल भी है नहीं, हमारी उसकी डिस्कशन उसकी में? डिटेल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग से एक सब्जेक्ट है जो हमारी इसके मुतालिक नहीं है, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होगा, और वो थोड़ा सा ना हैवी किस्म का होता है, तो वो मैंने मुनासिब नहीं समझा पहली पहली क्लासेस में डालना। हाँ, लेकिन आइंदा है कुछ क्लासेस में उसका जी, इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन होगा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक जी, है। शहाब भाई। अच्छा जी। जी, शहाब भाई।
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا وہ آپ نے بتایا کہ یہاں سند میں غالباً 4 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یا 5 جی لوگوں کا. تو یہ جو پہلا والا آدم بن ابی ایاس جی یہ جی راویوں میں نہیں شامل ہوں گے؟ یہ راوی میں ہیں. یہ بات جو ہے نا وہ اس طرح چلی جائے گی کہ اگر ایک ہی زمانے میں 2 لوگوں نے سنا ہونا تو پھر وہ اس کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا یہ عبداللہ بن ابی سفر اور اسماعیل جو ہیں وہ ایک ہی زمانے میں ہیں تو وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, اس لیے ایک مانا گیا ہے ان کو. اچھا جو مطلب جو انفرادی تشخص ہے وہ اتنا معنی خیز نہیں ہے جو رکھتا ہے لیکن جب ڈیٹیل میں جائیں, ہم صرف سند کو ہی بیان کر رہے ہیں, راوی کو بیان کر رہے ہیں, تو اس لیے اس کو ڈیٹیل میں نہیں گیا, بس بتانا مقصود ہے, ورنہ ڈیٹیل تو پھر بہت زیادہ ہو جائیں گی. چلے جی آگے چلتے ہیں. آج ہم نے جو حدیث کی کتاب ہے وہ الاربعون النوویہ ہے. یہ حدیث کی کتاب ہے الاربعون النوویہ. یہ کس نے لکھی ہے, اس کا نام کا مطلب کیا ہے, وہ سیکھتے ہیں. اربعون جو ہے وہ عربی زبان میں 40 کو کہتے ہیں, اور النوویہ جو ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. تو وہ کتاب جس میں امام نووی رحمہ اللہ نے 40 احادیث لکھی ہیں اس کو اربعون نوویہ کہتے ہیں. لیکن جب آپ کتاب کھولیں گے تو اس میں آپ کو 40 نہیں 50 احادیث ملیں گے. تو عربی زبان میں 40 سے مراد بعض اوقات صرف 40 ہی نہیں ہوتا کہ جو 39 اور 41 کے درمیان میں آتا ہے, نہیں, بلکہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے 40 یا 40 کے لگ بھگ. اب اس میں جو احادیث ہیں اربعون نوویہ میں, اس میں آپ کو کون سی احادیث ملیں گی؟ کیا وہ فقہ کے متعلق ہوں گی, یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے متعلق ہوں گی, یا وہ دعوت کے متعلق ہوں گی, کس ٹاپک کے مطابق احادیث ہوں گی؟ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ آپ جوامع الکلم تھے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر بات فرماتے تھے, لیکن اس کے اندر جو معانی ہوتے تھے اس کے سمندر ہوتے تھے. یہاں تک کہ بعض احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو کہ مشکل سے 2-3 سطر کی ہوں گی, لیکن اس پر پوری پی ایچ ڈی پورا تھیسس اس پر لکھا گیا ہے اور لکھا جا سکتا ہے. پوری کی پوری کورسز اس پہ بنائے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے اور احادیث دیکھیں گے کہ دیکھنے میں وہ چھوٹی سی ہوں گی, لیکن معنی کے اعتبار سے پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہوگا. تو امام نووی رحمہ اللہ نے یہ امت کے اوپر ایک بڑا احسان کیا کہ انہوں نے چن کر ایسی احادیث نکالی ہیں جو کہ دیکھنے میں چھوٹی ہیں, لیکن معانی کے اعتبار سے پورے کے پورے دین کا خلاصہ ان باتوں پر ہے. اس میں ہمیں ہر قسم کی احادیث مل سکتی ہیں, فقہ کے متعلق بھی مل سکتی ہیں, ہمیں اخلاق کے متعلق بھی مل سکتی ہیں, ہمیں ہر طرح کی احادیث ملیں گی. لیکن اس میں جو بیسک سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی ہوں گی لیکن معانی ان کے اندر زیادہ ہوں گی. اب اس میں جو احادیث ہیں ان کی جو فگرز ہیں وہ کس طرح ہیں؟ دیکھیں, جو اس میں سے 12 احادیث ہیں وہ متفقن علیہ ہیں. متفقن علیہ حدیث کی ایک ٹائٹل ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے بھی ذکر کی ہو اور وہی حدیث امام مسلم نے بھی ذکر کی ہو تو اس حدیث کو ایک خاص نام دیتے ہیں متفقن علیہ, کہ ایسی حدیث جس پر اتفاق کیا گیا ہو. اور یہ حدیثوں میں سے حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ ایسی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے ذکر کیا ہو. تو متفقن علیہ احادیث جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر 12 ہیں. اس کے بعد 13 احادیث ایسی ہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں, اور جو باقی 25 احادیث ہیں وہ باقی احادیث کی مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں. شروع ہی سے میں عرض کر دیتا ہوں, یہ فگرز بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم جو احادیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ صحت کے اعتبار سے اتھینٹک احادیث ہیں, اور ساری کی ساری جو احادیث ہیں اس میں کوئی ضعف نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا گیا ہے. سارے کے سارے محدثین جو ہیں ان کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم باقاعدہ جو ہے اپنی کلاس جو ہے حدیث کی شروع کرتے ہیں. جی, کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. لگتا ہے میں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. چلیں الحمدللہ.
چلیں آگے میں ابھی کتاب شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، پھر وہاں سے پڑھتے ہیں. جی وقار بھائی ہیں، وقار بھائی جزاکم اللہ خیر، ذرا حدیث کی تلاوت کر دیں، پڑھ دیں حدیث کو. جی وقار بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھ دیں حدیث پڑھ. عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرن. اچھا وإياك إن شاء ابھی دیکھیں حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے. کون میرا پیارا بھائی ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ اس حدیث کی سند کہاں سے لے کر کہاں تک ہے. جس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کھڑا بتا سکتا ہے کہ اس حدیث کی سند کہاں سے لے کر کہاں تک ہے. جی کون جلدی سے ہاتھ اٹھائیں اور جواب دے دیں جلدی سے. جی وقار بھائی. جی اس کی ان امیر المؤمنین سے لے کر عمر ابن الخطاب، یہی سند ہے اس کی. جی یہی سند ہے. اور جزاکم اللہ خیر. آپ یہ جو شروع میں بتا دوں کہ یہ کلاس جو ہے نا یہ ابھی یک طرفہ محبت والی کلاس نہیں ہے، دو طرفہ محبت کرنی پڑے گی تو بات چلے گی. یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی بولنا پڑے گا جتنا میں بول رہا ہوں. تو سند اس کی جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، لیکن راوی ایک ہی ہیں. یہ سند ہے ہمارے پاس. تو پڑھتے ہیں ان امیر المومنین. تو امیر المومنین جو ہیں اور ابی حفص اور عمر بن خطاب یہ ایک ہی آدمی کے تین نام ہیں. تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب جو تھے ان کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں کہ وہ عشرۃ المبشرہ صحابہ میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 11 سال بڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. اور 23 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی تھی. اور وہ واقعہ اس طرح تھا کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بدبخت نے آپ پر پہلو پر خنجر سے وار کیا جو کہ زخم گہرا لگا اور آپ کی شہادت اس زخم سے ہوئی. اور ان کو ابی حفص بھی کہتے ہیں. ابی حفص اس لیے کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ ان کی بیٹی کا نام حفصہ تھا اس لیے ان کو ابی حفص کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے. حفص کا مطلب عربی زبان میں وہ شیر کے بچے کا مطلب ہوتا ہے، شیر کا بچہ. تو ابی حفص سے مراد ان کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر دلالت ہے. اور ان کا لقب اس لیے مشہور تھا کہ وہ بڑے بہادر تھے. ان کا روب تھا، ان کا غلبہ تھا، بڑا ان کا ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی ان کی. تو اس لیے ان کو ابی حفص کہا جاتا ہے. اور امیر المومنین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہمارے دوسرے خلیفہ تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی میں سے وہ ایک نیکی تھے، اور انہوں نے تقریباً 11 سال جو تھی اپنی خلافت انہوں نے ان کی چلی تھی. کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور لقب تھا بڑا مشہور؟ جی کون بتائے گا؟ جی شہاب بھائی. فاروق. جی الفاروق. ان کو الفاروق بھی کہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق میں اور باطل میں ان کی وجہ سے فرق کیا تھا. تو ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب وہ قال، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے. تو سمعت کا لفظ بتاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ یہ بات جو ہے وہ اللہ کے نبی کے کسے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو اس مجلس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انما الاعمال بالنیات، انما جو ہے یہ آتا ہے توکید کے لیے. مثال کے طور پر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انما کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کو انما کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو حدیث کے ہماری پیسے پورے ہو جائیں گے.
میں کہتا ہوں کہ محمدن مدرسن، کہ محمد جو ہے وہ ٹیچر ہے. ہو سکتا ہے کہ محمد جو ہے صبح کو ٹیچنگ کرتا ہو، لیکن شام کو اس کا پارٹ ٹائم کو اور بزنس بھی ہو، وہ فری لانسنگ بھی کرتا ہو، یا کوئی دکان پر بیٹھتا ہو، یا کوئی اور کام کرتا ہو. لیکن جب میں یہ کہوں گا انما محمد مدرس، کہ محمد صرف ٹیچر ہے، تو اس میں اب یہ احتمال ختم ہو گیا کہ محمد کا کوئی اور کام بھی ہے. اب وہ صرف اور صرف ٹیچر ہے اور کچھ نہیں ہے. تو انما کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو انما الاعمال، الاعمال جو ہے یہ جمع ہے عمل کی، اور عمل جو ہیں وہ 3 طرح کے عمل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ عمل جو انسان کے جسم کے اعضاء سے، ہاتھ پاؤں سے نکلتا ہے. مثال کے طور پر نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، طالب علمی کے لیے آنا جانا ہے، وہ اعمال جو اس کے ہاتھ پاؤں انجام دیتے ہیں. دوسری قسم وہ ہوتے ہیں جو اس کی زبان انجام دیتی ہے، شہادت دینا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، سچ بولنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا. تیسری قسم وہ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کا دل انجام دیتا ہے، اللہ سے محبت رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر امید رکھنا، اللہ پر توکل رکھنا، مسلمانوں کے لیے محبت رکھنا. تو وہ اعمال انسان کے دلی اعمال ہوتے ہیں. تو سارے کے سارے اعمال یہ اس میں آ گئے. بنیات جو ہے جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد اور واحد جو ہوتا ہے وہ نیہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سارے کے سارے اعمال صرف اور صرف نیتوں پر ہیں. کیا مطلب کہ نیت جو ہے وہ ڈیفائن کرے گی کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کی ویلیو اللہ کے ہاں کیا لگے گی. یہ بات مجمل ارشاد فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک آگے اس کی جو ڈیٹیل بیان کی ہے، فرمایا وَإِنَّمَا، یہ انما پھر آ گیا ہے. انما کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، صرف اور صرف وَإِنَّمَا، اور بے شک لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر آدمی کے لیے ہے، ما نوا، جس کی اس نے نیت کی. جو نیت ویسا اس کا اجر، ویسا اس کا بدلہ. پھر اللہ کے نبی نے آگے اس کو ایکسپلین کیا ہے، فمن، تو جس کی، کانت، تھی، ہجرت کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا، کسی جگہ کو چھوڑنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور شرعی اصطلاح میں کافروں کے ملک کو چھوڑ کر اسلامی ملک کے اندر جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. فمن کانت ہجرتہ، تو جس کی تھی ہجرت، اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت تھی، اس کی ہجرت ہے، اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ. تو اگر جس نے ہجرت کرتے وقت یہ نیت کی تھی کہ میں ہجرت اس لیے کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جاؤں، ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر جاؤں جہاں میں اللہ کے احکامات کی صحیح طریقے سے پاسداری کر سکوں، اپنی دینداری کو قائم رکھ سکوں. یہ مطلب ہے اللہ کی طرف ہجرت. ورسولہ، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپلائی کر سکوں اپنی زندگی کے اندر. تو اگر اس کی یہ نیت تھی، اس لیے اس نے ہجرت کی، تو اس کو اس کی ہجرت کا ثواب مل گیا. اور اس کے دوسرے برعکس کیا ہوگا، ومن کانت، اور جس کی تھی ہجرتہ، ہجرت، لدنیا، دنیا کے کسی کام کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، کوئی ہٹو بچوں کا شور کمانے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے، او امرات، یا اس نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ہے اسی کام کے لیے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی تھی. یعنی جس کام کے لیے ہوگی اسی کا بدلہ اس کو ملے گا. تو یہ ہم نے حدیث کے معنی کو غور کر لیا ہے. اب اس احادیث میں ہمیں ملتا کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا اس میں سبق ہے، اس میں کیا کیا ہمارے لیے فوائد ہیں، اس پر بات کرنی ہے. سب سے پہلا بڑا مسئلہ، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ انسان کا جو، مسلمان کی جو زندگی ہے، اس میں نیت کو بڑا ہی دخل ہے. نیت جو ہے وہ اعمال بناتی ہے، اور نیت جو ہے وہ اعمال کو خراب کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے ڈفرنس ہوتا ہے کہ یہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے. تو نیت جو ہے وہ تمیز پیدا کر دیتی ہے فرض کو سنت سے، سنت کو نفل سے. دوسری جو اس میں بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں
بہت سارے کام جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر عبادت نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں کوئی اچھی نیت کر لیں گے تو وہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ ہماری عبادت کے اندر شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم ہر روز تقریباً 7 سے 8-9 گھنٹے ایوریج سوتے ہیں۔ اب سونا جو ہے وہ عبادت تو نہیں ہے، اپنی خواہش کے لیے سوتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے سوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ صبح مجھے فجر کی نماز مل جائے، یا اس لیے سوتا ہوں کہ مجھے توانائی ملے اور کل میں حلال رزق کمانے کے لیے نکلوں، یا اس لیے میں سو رہا ہوں کہ مجھے توانائی ملے اور میں اللہ کی اطاعت پر وہ توانائی لگاؤں، تو وہ 8-9-10 گھنٹے سونا جو ہے اس کا عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی صبح اپنے کام کے لیے گاڑی پر نکلتا ہے، اور جب گاڑی پر نکلتے ہیں تو راستے میں آپ کو ٹریفک سگنل بھی ملتے ہوں گے اور ہم اس پر رکتے بھی ہیں۔ کچھ آدمی تو ایسے ہیں وہ اس لیے رکتے ہیں کہ کہیں ان کو جرمانہ نہ پڑ جائے، لیکن اگر کوئی آدمی وہ اس لیے رک رہا ہے ٹریفک سگنل پر کہ اگر میں ٹریفک سگنل توڑوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا حادثہ ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، چلے میرا انتقال نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کا انتقال ہو جائے، تو میں اس لیے ٹریفک سگنل پر کھڑا ہوں کہ میری اپنی جان بھی بچ جائے، دوسروں کی جان بھی بچ جائے، دوسروں کا مال بھی بچ جائے۔ تو ٹریفک سگنل پر آپ جتنی دیر کھڑے رہیں گے، آدھا منٹ 1 منٹ، تو وہ آپ کا عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ اب میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، میرے گھر سے لے کر کام کی جگہ ہے اس میں 5-6 سگنل آتے ہیں، جاتے ہوئے بھی 6 سگنل آتے ہیں، واپسی پر آتے ہوئے بھی میں نے وہاں پر رکنا ہے۔ تو اگر میں گھر سے ہی نکلتے وقت یہ نیت کر لوں کہ اے اللہ جتنے سگنل پر میں آتے جاتے آج کے دن میں کھڑا ہوں گا اس میں میری یہ نیت ہوگی، تو آپ کو دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو 12 کے 12 ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوگے، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے نہ اس میں آپ نے کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ اس میں آپ نے کوئی سٹرگل کرنی ہے ایکسٹرا، بس بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا دل کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف پھیر لینا ہے۔ وہ کام جو آپ پہلے دنیاوی غرض کے لیے کر رہے تھے، اپنے نفس کے لیے کر رہے تھے، وہ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے 2 مثالیں دے دی، ایک سونے کی اور ایک ٹریفک سگنل پر کھڑے ہونے کی۔ کم از کم 2 بھائی ایسے ہوں جو ہمیں اور مثال دیں کہ ہم کس طرح کسی بھی کام کو عبادت کیسے بنا سکتے ہیں۔ کون آدمی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا اور کہے گا کہ ہم فلاں کام کو عبادت بنا سکتے ہیں؟ جی کون ہے؟ روز مرہ کا کوئی کیسا کام کہ کیا نیت کرنے کہ وہ کام عبادت بن جائے؟ جی جلدی سے کون ہے؟ جی ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں؟ ڈاکٹر مشتاق صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی اگزامپل ہمارے روزمرہ کے کاموں میں کہ کیا نیت کریں کہ وہ عبادت بن جائے؟ مثلاً ہم کھانا بھی کھاتے ہیں نا، جی تو اس میں نیت کریں۔ ایک تو یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم بھی دیتے ہیں کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں، حلال کھانا کھائیں، اور پھر اس سے مجھے جو توانائی ملے گی اس سے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طرح سے پورا کر سکوں، تو ایسے کھانے میں نیت کر سکتے ہیں۔ تو وہ کھانا جو ہے وہ ہمارا عبادت بن جائے گا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، جی اگر ہم نیت کر لیں کہ بھی ہم ان سے ملیں گے نا، ہم اس لیے مل رہے ہیں کہ ان سے ہم دین کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اس طرح سے اللہ کی رضا جو ہے اس کی نیت کر سکتے ہیں ملاقات کے لیے بھی۔ کسی سے ملنے جاتے ہیں، ایک تو بیمار پرسی وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے بھی آدمی کرتا ہے کہ چلو میں کروں گا، میں اس کے کام آؤں گا تو وہ میرے کام آئے گا۔ ایک یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور جو اس کے اجر ہے وہ مجھے ملے گا۔ اس لیے جیسے آپ نے فرمایا نا، نیت تو ہر کام میں اس کا تھوڑا دھیان اور استحضار کر لیں، عمل کی قیمت ہی بدل جائے گی۔ بالکل جی، جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، اس میں ایک اضافہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ، یعنی آپ کسی دن ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریاض میں رہتے ہیں ان کو میں کھانے کی دعوت دوں
وہ جو کھائیں گے پیئیں گے اس سے جو انرجی ملے گی انشاءاللہ، اور پھر جو دین کا کام کریں گے اس میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن، آپ کی ذو معنی بات کا جزاکم اللہ خیر۔ فیصل بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، فیصل بھائی جلدی سے ایک مثال آپ دے دیں، فیصل بھائی۔ فیصل بھائی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فیصل بھائی کیا مثال دیں گے؟ مثال تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ساری دے دی ہیں، ایک بس یہ ہے کہ گھر والوں کو مسکراہٹ سے دیکھنا، ان کے ساتھ اہل و عیال اپنے جو ہیں جی ان کو اس نیت سے کہ اس پہ حکم ہے ہمارے نبی کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ اپنے اولیاء کا خیال کرنا، اس نیت سے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پر ایک بہت بڑی پیاری بات ہے، دیکھیں جو اہل غفلت ہوتے ہیں، اہل غفلت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پھرا ہوا ہوتا۔ تو اہل غفلت کی جو عبادات ہوتی ہیں وہ عادات ہوتی ہیں۔ اب کوئی آدمی غافل ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن غافل ہے، تو اس کا جو نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا، تلاوت کرنا ہے، وہ روٹین کا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روٹین کا کام ہے۔ اور جو جاگنے والے ہیں، جو جاگے ہوئے ہیں، ان کی عادات بھی عبادت ہیں۔ کھانا کھانا، کپڑے پہننا، گھر والوں سے ملنا، آنا جانا، ان کی جو عادات ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو نیت جو ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو عادت عبادت بن جاتی ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو عبادت جو ہے وہ صرف عادت بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ بات اس میں ایک جو فقہی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ صرف دل کا عمل ہے، یہ زبان کا عمل نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے جو ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو 1-2 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، 4 رکعت نماز، فرض، واجب، قبلہ کی طرف منہ، اللہ تیرے لیے یہ پیچھے، یہ آگے، وہ دائیں بائیں، یہ 4:06 پہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہیں، اور نہ ہی صحابہ سے اس میں کسی بات کا ثبوت ملتا ہے۔ تو کیونکہ نیت جو ہے وہ زبان کا عمل ہی نہیں ہے، وہ دل کا عمل ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی نیت پر قائم رہ سکیں، کیونکہ جب کوئی آدمی زبان سے کوئی چیز دہراتا ہے تو دل میں پکی ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس نیت سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے اندر کوئی چیز ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ نیت خالصتاً یہ دل کا عمل ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ایک بات آئی ہے کہ جو ہجرت ہے، ہجرت جو تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنا جو تھا وہ واجب تھا۔ ہر وہ آدمی جو فتح مکہ سے پہلے جو بھی آدمی مسلمان ہوتا تھا، اس کے لیے وہ واجب تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر جائے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ ہونے کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ آج کے دنوں میں اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہ رہا ہے جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں پر رہوں گا اور رہنے سے میں صحیح طریقے سے اپنی دینداری قائم نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی، میں گمراہی کے اندر اور گناہوں کے اندر پڑ جاؤں گا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاؤں گا، حلال رزق کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے نہیں ملے گا، تو ایسے آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جائے جہاں پر اس کی دینی ضرورتیں اچھی طریقے سے پوری ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رہنے سے میری دینی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو پھر آپ پر ہجرت کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ آپ کا اس ملک میں رہنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اہل کفر میں یعنی کہ بلاد الکفار کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے سکیں۔ تو آج کے زمانے میں ہجرت پر علماء کا یہ موقف ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ایک بڑی ہی پیاری بات ہے۔ دیکھیں جتنے بھی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ دار و مدار صرف 2 احادیث پر ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید یاد پتا ہو کہ کل احادیث کتنی ہیں، تقریباً 7-8 لاکھ کے قریب احادیث ہیں، صحیح بھی اور ضعیف بھی، ہر طرح کی 7-8 لاکھ کے قریب احادیث ہیں۔ لیکن ان 7-8 لاکھ احادیث میں سے صرف 2 احادیث ایسی ہیں جو کہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ اور دار و مدار بن سکتی ہیں۔ وہ 2 احادیث کون سی ہیں؟
پہلی حدیث جو ہے وہ آج ہم نے پڑھ لی ہے، دوسری حدیث جو ہے وہ 3 یا 4 روز کے بعد آئے گی، اسباح کے بعد آئے گی، تو میں وہاں اس پر ذکر کر دوں گا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ کتاب کیوں ہے جوامع الکلم، تو اس وجہ سے ہے کہ چھوٹی سی 3-4 لائنوں کی احادیث ہے، لیکن آپ اس پہ جتنی مرضی بات کر لیں یہ اس کے معنی ختم نہیں ہو سکتے، اس پہ پورا پورا تھیسس ہو سکتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ بات تھوڑی ہے لیکن معانی جو ہیں وہ بے شمار ہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے فصاحت کی۔ جی، اس میں یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ جو اللہ کے لیے کام ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، اور جو دنیا کے لیے کام کریں گے اس پہ بدلہ نہیں ملے گا۔ جی جی نصر بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا کہ اہل غفلت کی عبادات جو ہیں وہ عادات ہوتی ہیں، جی جی اور جو جاگنے والے ہیں ان کی عادات بھی عبادات ہوتی ہیں۔ جی صحیح؟ تو یہاں اہل غفلت سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو اپنی نیت کی تصحیح نہیں کر پاتے، یا کیا، یعنی کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ عبادت تو وہ کر رہے ہیں لیکن وہ کیا، یعنی اس کے جو پیرامیٹرز ہیں عبادت کے وہ پورے نہیں کر رہے، ان پیرامیٹرز میں کون سی ایسی چیزیں ہیں نیت کا، یعنی صرف نیت کی تصحیح سے وہ یعنی جاگنے والے شمار ہو جائیں گے؟ اس پہ ذرا تھوڑا بتائیے۔ جی، صرف نیت کی وجہ سے فرق ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر سارے ہی بندے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے سجدہ کر رہے ہیں، سارے رکوع کر رہے ہیں، ساروں نے وضو کیا ہوا ہے، تو پیرامیٹر تو سب کے پورے ہیں، لیکن دلوں کی کیفیت آپ دیکھیں نا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے کسی کو پورا حصہ مل جاتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو آدھا، کسی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، تو نماز تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن دل نیت کے بدل جانے سے اس عمل کی جو ویلیو ہے وہ تھوڑی زیادہ ملتی ہے۔ تو اہل غفلت وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کر رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں فقہی طور پر، لیکن دل جو ہیں وہ ان کے اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیاوی کسی کام میں ہیں یا کوئی اٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اہل غفلت سے وہ مراد ہیں۔ تو جی آج کی تو ہماری حدیث جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ جب ہم حدیث پڑھ لیں گے تو اس آخر میں ہم دیکھیں گے یہ حدیث جو ہے وہ کہاں پر آئی ہے، تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، ہر حدیث کے نیچے ہمیں ملے گا، تو یہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے رواہ امامہ محدثین، 2 محدث لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ پہلے جو محدث ہیں وہ محمد ابن اسماعیل ہیں، جو کہ بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے، اور اگر آپ بخاری کھولیں گے ان کی کتاب تو یہ حدیث ہمیں کہاں ملے گی؟ رقم نمبر 1، سب سے پہلی حدیث بخاری کی آپ کو یہی ملے گی۔ اور دوسرے جو امام ہیں وہ مسلم رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ 1907 پر ملے گی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ وہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم ذکر کریں گے وہ متفقن علیہ حدیث ہے، تو ہماری پہلی حدیث جو ہے وہ متفقن علیہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری دوسری حدیث ہے جو ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، اگلے کلاس میں اس کی ریڈنگ کون کرے گا؟ کون اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی میں ریڈنگ کروں گا؟ وقار بھائی، اچھا آپ نے پوچھنا ہے یا کچھ بتانا ہے؟ جی جی وقار بھائی۔ جی میں کروں گا، نہیں آپ نے تو کر لیا، ویسا مت کریں، ایسا مت کریں۔ وہ یاد کی ہوئی ہے میں نے۔ جی وہ سن لیں گے لیکن ریڈنگ کوئی اور کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر آپ کے اس حوصلے کی، اہتمام کی، جذبے کی۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب آپ کریں گے انشاءاللہ؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب چلیں، جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ اگلے ہر کلاس میں انشاءاللہ باری باری سب کی باری آئے گی، ہر بندے کو انشاءاللہ ریڈنگ کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ اس کی کلاس کے اندر جو ہے نا وہ انٹریکشن سب کی بڑھے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں جب ہم پڑھیں گے تو شروع میں ہم پہلے اس کو ریپیٹ کریں گے، آپ سے کچھ پوچھ لیں گے، بھیا آپ تھوڑا یاد کروا دیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، خلاصہ کیا تھا، تاکہ اس کی ریویژن بھی ہو جائے۔ جی اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس کو لیو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی مدثر بھائی۔
جی اچھا، السلام علیکم. اچھا میں نے یہ کہنا تھا یہ جو نیچے انہوں نے تفصیل میں لکھا ہوا ہے جی جی تو اس میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہما. کہاں لکھا ہوا رضی اللہ؟ ہاں جی جی ہاں تو اصل میں یہ بات تو ہو رہی ہے محدثین کی، جی جی صحیح ہے، اور ان کے ساتھ لکھا کیونکہ عمومی طور پہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی 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 تو یہاں یعنی میں تو یہاں لکھا ہوا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رضی اللہ عنہ جو ہے نا بیسیکلی دعا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آپ کسی کے لیے بھی دے سکتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی غیر صحابی کے لیے، کسی محدث کے لیے، عالم کے لیے، مفسر کے لیے استعمال کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی ٹھیک. ڈاکٹر مشتاق صاحب کا جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ابھی حفظ کا دوبارہ ذرا بتائیں گے. جی ابھی حفظ کے بارے میں ہم نے کہا کہ دو طرح کے قول ہیں. پہلا قول یہ کہہ رہے تھے کہ حفظ جو ہے ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی طرف اشارہ ہے، تو محدثین نے کہا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ حفص جو ہے وہ عربی زبان میں شیر کے بچے کو کہتے ہیں، تو ان کی بہادری کی دلالت ہے، ان کا لقب ہے، ان کی کنیت نہیں ہے، یہ لقب ہے ان کا کہ بہادری کی وجہ سے وہ شیر کے یعنی کہ باپ یعنی بہادری پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو لیو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. اس کی ریکارڈنگ شیئر کر دیں گے آپ؟ جی ریکارڈنگ انشاءاللہ شیئر کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.